الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مسائل اور ان کا حل۔ اس سے پہلے الحمدللہ عز و جل ہم قسط نمبر 1 میں روزے کے بیان میں 1 سے لے کر 7 سوالوں کے جواب حاصل کر چکے ہیں۔ اب قسط 2 میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور بھی دیگر روزے سے ریلیٹو سوال اور اس کے جواب سنیں گے۔ سوال: کیا خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: روزہ کسی چیز کے معدے کے راستے میں یا دماغ میں جانے سے ٹوٹتا ہے۔ یعنی جو روزہ ہوتا ہے وہ کسی چیز یعنی کوئی چیز ہم نے معدے کے راستے یعنی پیٹ میں ڈالی اور وہ معدے میں پہنچ گئی، ٹھیک ہے، یا دماغ کے راستے سے یعنی ہم نے ناک میں پانی چڑھایا اور جو پانی ہے وہ دماغ کے اوپر تک چڑھ گیا میں جانے سے ٹوٹتا ہے۔ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر نہیں ٹوٹتا، یعنی جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر نہیں ٹوٹتا، یعنی اس میں بتا ہے کہ روزہ جو ہے معدے کے راستے سے کوئی چیز ڈالی جائے یا پھر دماغ میں جانے سے ٹوٹتا ہے، یعنی ہم نے ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ تک وہ پانی گیا اور پھر دماغ پہ چڑھنے کے بعد وہ حلق میں گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے کہ معدے کے راستے سے یعنی ہم نے کھایا اور وہ معدہ یعنی پیٹ وغیرہ میں چلا گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر نہیں ٹوٹتا۔ جسم سے اگر کوئی چیز باہر آئے جیسے پیشاب وغیرہ یا پخانہ وغیرہ یا خون وغیرہ یا پھر پیپ وغیرہ یا پھر جو گھاؤ وغیرہ ہوتا ہے اس میں سے جو گندا پانی نکلتا ہے وہ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا جو جسم سے باہر آتی ہے۔ لہذا خون زخمی ہونے پر نکلے یا پھر ٹیسٹ کروانے کے لیے نکلوایا جائے، کسی کو دینے کے لیے نکلوایا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو اندر جائے، جو باہر نکلے اس سے نہیں ٹوٹتا۔ مسند ابو یعلی و عامہ کتب فقہ، یعنی یہ اس کتاب میں یہ مسئلہ بیان ہے، یعنی اس میں بتایا گیا کہ خون جب ہم نے ٹیسٹ کرایا، اپنے جو خون نکالا، جو سرنج وغیرہ انجیکشن وغیرہ سے خون نکالا جاتا ہے وہ خون روزے کی حالت میں نکالا، یا ہمیں کسی کو خون وغیرہ دینا ہے تو ہم نے اپنا جو خون نکلوا کے دیا یا ڈرپ لگوا شب قدر ملنے کا سبب۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی امتوں کو دیکھا اور امتوں کے لوگوں کی عمروں پر توجہ فرمائی تو آپ کو اپنی امت کے لوگوں کی عمر بہت کم معلوم ہوئی۔ آپ نے یہ خیال فرمایا کہ جب گزشتہ لوگوں کے مقابلے میں ان کی عمریں کم ہیں تو ان کی نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ اس پر اللہ تعالی نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 ماہ تک راہ خدا میں جہاد کے لیے ہتھیار اٹھائے رکھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس پر تعجب ہوا تو اللہ تعالی نے یہ سورہ نازل فرمائی
اور ایک رات یعنی شب قدر کی عبادت کو اس مجاہد کی ہزاروں مہینے کی عبادت سے بہتر قرار دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس شخص کا نام شمعون ہے، یعنی وہ شخص جس نے 1000 ماہ تک راہ خدا میں جہاد کے لیے ہتھیار اٹھائے تھے اور راتوں کی عبادت کرتا تھا اور دن میں روزی بھی رکھتا تھا، تو اس شخص کا نام شمعون ہے۔ لیلۃ القدر کی وجہ میاں اس مقدس اور مبارک رات کا نام لیلۃ القدر رکھے جانے کی چند حکمتیں پیش خدمت ہیں۔ قدر کا ایک معنی مرتبے کے ہے۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس رات کی عظمت و بزرگی اور اعلیٰ مرتبہ کی وجہ سے اس کا نام لیلۃ القدر یعنی مرتبے والی رات رکھا گیا ہے۔ اس رات میں عبادت کا مرتبہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ جو کوئی اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ بارگاہ الہی میں قدر و منزلت بالا ہو جاتا ہے، اور اس رات کی عبادت کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ ہزاروں مہینے سے بہتر ہے۔ ایک اور حکمت لیلۃ القدر کی یہ ہے کہ اس رات کی عظمت و بلند مرتبے والی کتاب نازل ہوئی۔ کتاب اور وحی لے کر آنے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام بلند مرتبے والے ہیں، اور یہ عظیم الشان کتاب قرآن حکیم جس محبوب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ بھی بڑی عظمت اور بلند مرتبے والے ہیں۔ سورہ قدر میں اس لفظ قدر کے 3 مرتبہ آنے میں شاید یہی حکمت ہے۔ قدر کے ایک معنی یعنی قدر کا ایک معنی تقدیر کے بھی ہیں، اور چونکہ اس رات میں بندوں کی تقدیر کا وہ حصہ جو اس رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہوتا ہے وہ متعلقہ فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ نزول قرآن اللہ تعالی نے فضیلت شب قدر کی بڑی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ سورۃ الرحمن میں ارشاد باری تعالی ہے کہ قرآن کریم کو مبارک راتوں میں نازل کیا۔ اس مبارک رات سے بعض مفسرین کرام نے شب برائے مراد لی ہے، جیسا کہ پہلے مذکور ہوا، اور یہ بھی مشہور ہے کہ قرآن حکیم 23 برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، نیز اس کا نزول ربیع الاول میں شروع ہوا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان اقوال میں خوب تطبیق کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں قرآن کریم لوح محفوظ سے یک بارگی آسمان دنیا پر بیت العزت میں نازل ہوا، جبکہ اس کے نزول کا اندازہ اور لوح محفوظ کے نگہبانوں اور اس کا نسخہ نقل کر کے آسمان دنیا پر پہنچانے کا حکم اسی سال کی شب برات میں ہوا۔ یعنی اب فرماتے ہیں کہ اس کا جو نسخہ ہے وہ نقل کیا اور آسمان دنیا پر اس رات پر پہنچایا گیا۔ گویا قرآن حکیم کا نزول حقیقی ماہ رمضان میں شب قدر کو ہوا، اور نزول تقدیری اس سے پہلے شب برات میں ہوا، اور سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نزول قرآن کا آغاز ربیع الاول میں پیر کے دن ہوا اور 23 سال میں مکمل ہوا۔ 1000 مہینوں سے بہتر شب قدر کی دوسری وجہ فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا گیا، مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ 1000
ماہ سے کتنے درجے زائد بہتر ہے؟ 10 درجہ، 100 درجہ یا 1000 درجہ یا اس سے بھی زیادہ؟ ایک قول یہ بھی ہے کہ الف شہر سے مراد 1000 کا معین عدد نہیں ہے، بلکہ مفعول یہ ہے کہ شب قدر زمانے سے افضل ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ تم زمانہ جتنی مدت کا تصور کر سکتے ہو شب قدر اس سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ بس اگر کوئی شخص 23 سال اور 4 ماہ تک دن رات مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کرے تو بھی ایک شب قدر کی عبادت اتنی طویل مدت کی عبادت سے افضل و بہتر ہے، جبکہ اس طویل مدت میں کوئی شب قدر نہ ہو۔ اسی طرح یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص شب قدر میں عبادت کرے تو گویا اس نے 23 سال اور 4 ماہ اللہ تعالی کی عبادت میں گزارا، بلکہ اسے اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ پھر اس پر بس نہیں، یعنی پھر اس پر یہ کمتی نہیں، اگر طلب سچی ہو تو ہر سال شب قدر نصیب ہو سکتی ہے۔ گویا ذرا سی محنت اور لگن سے کئی ہزار مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نزول ملائکہ۔ نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے دعا رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے۔ مشکات۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے اس شب میں عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، یعنی جو اس رات عبادت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں، اور جس کی دعاؤں پر فرشتوں کے سردار آمین کہیں بھلا اس کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ جو سلسلہ ہے وہ صبح تک چلتا ہے، یعنی صبح ہو جاتی ہے، یعنی وہ آدمی جو ہے دعا مانگتے مانگتے صبح ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں سے جب جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سلام و مصافحہ کرتے ہیں تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بدن سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل خشیت الہی سے لرزنے لگتا ہے اور اس پر رقت طاری ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یعنی شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے مصافحہ کیا، اس کی نشانیاں یہ بتائی گئی ہیں کہ اس شخص کے اچانک سے ہی جو ہے بال رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، مطلب جو ہاتھ پیروں کے جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہونے لگتے ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جو ہے جاری ہونے لگتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں فرشتوں کے زمین پر اترنے کی متعدد وجوہ تحریر فرمائی ہے کہ جن میں سے چند سطور ملاحظہ ہوں۔ پہلا، جب اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ مخلوق زمین پر فساد پھیلائے گی اور خود یعنی خون ریزی جو ہے کرے گی۔ اللہ تعالیٰ انسان کی عزت و عظمت واضح کرنے کے لیے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے کہ جاؤ اور دیکھو جن کے متعلق تم نے کہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، دیکھ لو میرے بندے اس رات میں بستر و آرام کو چھوڑ کر میری خاطر عبادت میں مشغول ہیں، یعنی آرام کو چھوڑ کر میری عبادت میں مشغول ہیں اور مجھے راضی کرنے کے لیے آنسو بہانے
یعنی آنسو بہاتے ہیں، دعائیں مانگتے رہتے ہیں، حالانکہ شب بیداری ان کے لیے فرض یا واجب نہیں بلکہ سنت موقدہ بھی نہیں ہے۔ صرف میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ترغیب دینے پر اپنی نیند و آرام قربان کر کے ساری رات کے قیام پر مستعد میں پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور مومن کی عزت کو سلام یعنی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے مومن سے وعدہ فرمایا ہے کہ جنت میں ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور انہیں سلام کریں گے۔ شب قدر میں فرشتے کو نازل فرمانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ گویا بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم دنیا میں میری عبادت میں مشغول رہو گے تو تمہارے پاس رحمت کے فرشتے آئیں گے اور تمہاری زیارت کر کے تمہیں سلام کریں گے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت و برکت اہل زمین کے لیے رکھی جو یہاں رب تعالیٰ کی عبادت کرے، چنانچہ فرشتے اس لیے زمین پر آتے ہیں تاکہ وہ بھی یہاں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شب قدر کی کثیر اجر و ثواب سے مستحق ہو جائیں۔ اس کی ایک مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکہ مکرمہ اس نیت سے جاتا ہے کہ وہاں عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طرح فرشتے شب قدر میں زمین پر اترتے ہیں۔ چوتھا، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اکابر علماء اور عابد و زاہد لوگ موجود ہوں تو وہ خلوت کے مقابلے میں بہتر طریقے سے عبادت اور اطاعت الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مقرب فرشتوں کو نازل فرماتا ہے تاکہ ان کی موجودگی کا احساس کر کے ہم زیادہ اچھی طرح سے عبادت کریں۔ پانچواں، فرشتوں کے سلام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، ان کا سلام سلامتی کا ضامن ہوتا ہے۔ چند فرشتوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا تو ان پر نمرود کی آگ گلزار ہو گئی۔ شب قدر میں عبادت کرنے والوں پر جب بے شمار فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں تو پھر جنہیں جہنم کی آگ ان پر امن و سلامتی کا گلزار کیوں نہ ہوگی۔ تعین شب قدر یعنی فکس شب قدر۔ شب قدر کی تعین میں ائمہ دین کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ جلیل القدر تابعین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ شب قدر تمام سال میں کسی بھی رات ہو سکتی ہے۔ حضرت عبد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے کہ امام اعظم کا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ کا قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی کسی معین رات میں ہوتی ہے۔ علماء شافعیہ کا قول یہ ہے کہ اس کا 21ویں شب کو ہونا اقرب ہے۔ امام مالک اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، کسی سال کسی رات میں اور کسی سال کی دوسری رات میں۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان کا قول زیادہ صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ یہ تمام سال میں کسی بھی رات ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے شب قدر کو 2 مرتبہ شعبان میں پایا ہے، ایک بار 15 شعبان کو اور دوسری بار 19 شعبان کو، اور دوسرا مرتبہ رمضان کے درمیانی عشرے میں یعنی 13 اور 18 رمضان اور رمضان کے آخری عشرے میں ہر طاق راتوں میں اسے پایا ہے۔ اس لیے یہ پورے سال میں کسی بھی رات ہو سکتی ہے، البتہ ماہ رمضان میں یہ بکثرت آتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان اقوال میں تطبیق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شب قدر سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، ایک وہ کہ جس میں احکام الہی نازل ہوتے ہیں،
اور اسی رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے اتارا گیا ہے۔ یہ رات سال بھر میں کسی بھی شب کو ہو سکتی ہے، لیکن جس سال قرآن کریم نازل ہوا اس سال یہ رات رمضان المبارک میں بھی، اور یہ اکثر رمضان المبارک میں ہی ہوتی ہے۔ دوسری شب قدر وہ ہے جس میں ملائکہ بکثرت زمین پر اترتے ہیں، روحانیت عروج پر ہوتی ہے، عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ہر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہے۔ اب چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری اور مشکات۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27، 29ویں رات میں ہے۔ جو ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرتے ہیں کہ سابقہ گناہ یعنی پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ اس رات کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ یہ رات کھلی ہوئی اور چمکدار ہے، یعنی یہ رات اگر کسی کو دیکھنی ہو، نشانیاں اس کی ظاہر یہ ہیں کہ یہ رات جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور چمکدار ہے، صاف شفاف، گویا انوار کی کثرت کے باعث چاند کھولا ہوا ہوتا ہے۔ یہ زیادہ گرم نہ ٹھنڈی بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صبح کو سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ہموار تکیے کی طرح، جیسا چودھویں کا چاند، کیونکہ شیطان کو روان نہیں کہ وہ اس دن سورج کے ساتھ نکلے۔ مسند احمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے میں 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری اور مشکات۔ 27ویں شب۔ کثیر علماء کے نزدیک 27ویں شب قدر ہوتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ 27ویں شب کے لیے لیلۃ القدر ہونے کی تائید میں مندرجہ ذیل احادیث مبارک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی 27ویں شب ہے۔ امام بحقی نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جو سال بھر شب بیداری کرے وہ شب قدر پالے گا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ لوگوں ایک ہی رات پر قناعت نہ کر لیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے اور وہ 27ویں شب ہے۔ پھر آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ صحیح مسلم، مشکات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے شب قدر کے متعلق پوچھا تو سب نے مختلف جواب دیے۔ میں نے عرض کی کہ یہ آخری عشرے کی 27ویں رات شب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد 7 ہے۔
اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور 7 زمین بنائی۔ انسان کی تخلیق 7 درجات میں فرمائی اور 7 چیزیں بطور اس کے غذا کی پیدا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے، شعبن الایمان۔ دوسری روایت میں آپ سے یہ بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 مثانی یعنی سورہ فاتحہ عطا فرمائی جس کی 7 آیتیں ہیں، اور جن عورتوں سے نکاح حرام ہے وہ بھی 7 ہیں۔ قرآن میں معراج کے 7 لوگوں کے حصے بھی بیان فرمائے، صفا مروا کے چکر بھی 7 ہیں اور طواف کے چکر بھی 7 ہیں۔ تفسیر المسور۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی روایت کی ہے کہ لیلۃ القدر میں کل 9 حروف ہیں، اور یہ حروف سورۃ القدر میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ 9 کو 3 سے صرف دیں تو 27 آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر 27ویں رات ہے۔ تفسیر کبیر۔ حضرت عثمان بن ابی الصعاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام بحری جہاز کا ملاح رہا تھا۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ ایک چیز میری تجربے میں بہت عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ سال میں 1 رات سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ رات آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ رمضان کی 27ویں شب کو اس نے کہا کہ یہ وہی رات ہے۔ تفسیر کبیر۔ تفسیر عزیزی۔ جلیل و قدر تابعین حضرت عبداللہ بن ابی لبابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو سمندر کا پانی چکھا تو وہ نہایت میٹھا تھا۔ حضرت یحییٰ بن ابی میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 27ویں شب کو خانہ کعبہ کا طواف کیا تو میں نے دیکھا کہ فرشتے فضائیں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ فضا یعنی ہواؤں میں۔ غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرابی اسی خیال کے قابل تھے کہ 27ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بعض علماء فقہاء کے نزدیک رمضان کی 27ویں شب میں قرآن مجید ختم کرنا مستحسن ہے تاکہ شب قدر کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں، کیونکہ اکثر محدثین نے احادیث بیان کیے کہ 27ویں شب میں شب قدر ہے۔ اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اول تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے تمام راتوں میں آخری حصے میں ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور خوب دعائیں مانگیں۔ کم سے کم نماز تہجد پورا ماہ ضرور ادا کریں، پھر کوشش کریں کہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں عبادت الہی میں گزاریں اور شب قدر کو تلاش کریں، ورنہ کم سے کم 27ویں شب کو ضرور تمام رات رضا الہی کے لیے عبادت اور دعا میں مصروف رہیں۔ رب تعالی ہم سب کو شب قدر کی برکتیں نصیب فرمائے۔ شب قدر مخفی کیوں؟ لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ شب قدر کو مخفی رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ جواب یہ ہے کہ اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ وہ جواب ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان بارگاہ نبوی میں اس وقت دیا کرتے تھے جب انہیں کسی سوال کے جواب کا قطعی علم نہ ہوتا تھا۔ وہ فرمایا کہ اللہ اور رسول جانتے ہیں، یعنی واللہ تعالی عالم۔ بخاری مسلم۔ غیب بتانے والے آقا مولا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روحانی فیض و برکت سے اکتساب فیض کرتے ہوئے علماء کرام نے شب قدر کے مخفی ہونے کی بعض حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جو یہ ہیں: اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو گویا بہت لوگ اسی رات کی عبادت پر اکتفا کر لیتے اور دیگر راتوں میں عبادات کا
اہتمام نہ کرتے۔ اب لوگ آخری عشرے کی 5 راتوں کی عبادت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ شب قدر ظاہر کر دینے کی صورت میں اگر کسی سے شب چھوٹ جاتی تو اسے بہت زیادہ حزن و ملال ہوتا، اور دیگر راتوں میں وہ درہمانی یعنی سے عبادت نہ کر پاتا۔ اب رمضان کی 5 طاق راتوں میں سے 2-3 راتیں اکثر لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو جس طرح اس رات میں عبادت کا ثواب ہزاروں ماہ کی عبادت سے زیادہ ہے، اسی طرح اس رات میں گناہ بھی ہزاروں درجہ زیادہ ہوتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا تاکہ جو اس شب میں عبادت کرے وہ 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب پائے، اور جو اپنی جہالت و کم نصیبی سے اس شب میں گناہ سے باز نہ آئے تو انہیں شب قدر کی توہین کرنے کا گناہ ہوتا۔ جیسا کہ نزول ملائکہ کی حکمتوں میں ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مومن کی عظمت بتانے کے لیے زمین پر نازل فرماتا ہے اور اپنی عبادت گزار بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ شب قدر ظاہر نہ کرنے کی صورت میں فخر کرنے کا زیادہ موقع ہے، اور اے ملائکہ دیکھو میرے بندے معلوم نہ ہونے کے باوجود محض احتمال کی بنا پر عبادت و اطاعت میں اتنی محنت و سعی کر رہے ہیں۔ اگر انہیں بتا دیا جاتا کہ شب قدر ہے تو پھر وہ عبادت دنیا مند کا کیا حال ہوتا۔ شب قدر کا مخفی رکھنا اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسا موت کا وقت نہ بتانا، کیونکہ اگر موت کا وقت بتا دیا گیا تو لوگ ساری عمر نفسانی خواہش کی پیروی میں گناہ کرتے اور موت کے عین پہلے توبہ کر لیتے۔ اسی لیے موت کا وقت مخفی رکھا گیا تاکہ انسان ہر لمحے موت کا خوف رکھیں اور ہر وقت گناہوں سے دور اور نیکی میں مصروف رہیں۔ اسی طرح آخری عشرے کی ہر طاق رات میں بندوں کو یہی سوچ کر عبادت کرنی چاہیے کہ شاید یہی شب قدر ہو۔ اس طرح شب قدر کی جستجو میں برکت والی 5 رات عبادت الہی میں گزارنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکمتیں اور مصلحتوں میں باعث بہت سی اہم چیزوں کو مخفی رکھا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کو عبادت و اطاعت میں محض رکھا ہے تاکہ لوگ تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ اس نے اپنے غصے کو گناہوں میں مخفی رکھا ہے کہ لوگ ہر قسم کے گناہ سے بچیں۔ اپنے اولیاء کو مومن کی مخفی میں رکھا ہے تاکہ لوگ سب ایمان والوں کی تعظیم کریں۔ دعائیں قبولیت کو مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ کثرت سے دعائیں مانگیں۔ موت کے وقت کو مخفی رکھا ہے تاکہ ہر وقت خدا سے ڈرتے رہیں۔ صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیانی نماز کو مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ سب نمازوں کی حفاظت کریں۔ اسم اعظم کو مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہر نام مبارک کی تعظیم کریں۔ توبہ کی قبولیت کو مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ جس طرح ممکن ہو توبہ کریں۔ ایسے ہی شب قدر کو مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کو تعظیم کریں۔ شب قدر کی اہمیت۔ شب قدر اتنی زیادہ خیر و برکت والی رات ہے کہ غیب بتانے والے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری خیر سے محروم۔ سنن نسائی مشکات۔ مذکور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جبکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ جس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا، اور جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور کم نصیب ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شب قدر
میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ بعض حدیث مبارک سے مفہوم نکلتا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے یعنی کرتا رہتا ہے تو اسے شب قدر کی کچھ برکتیں ضرور نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، جس نے رمضان کی پوری مہینے میں مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو اس نے شب قدر کا کسی قدر کا حصہ پا لیا۔ صحیح الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا، جس نے پوری ماہ رمضان میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ ان حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ شب قدر کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے کم سے کم یہ اہتمام ضرور کیا جائے کہ ماہ رمضان میں ان تمام نمازوں کو خصوصاً مغرب اور عشاء کی نماز بالضرورت جماعت کے ساتھ پڑھیں اور اس اہتمام کے علاوہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی جستجو بھی ضرور کریں۔ ہم سب کے آقا مولا حبیب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حبیب قبریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ رمضان میں یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ عبادت میں اس قدر مشقت فرماتے جو دیگر ایام میں نہ کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی تمام راتوں میں نہ صرف شب بیداری کرتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ بخاری مسلم مشکات۔ غور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں مشقتیں اٹھاتے تھے جن کے صدقے و طفیل ہم گناہگاروں کی بخشش ہونی ہے، تو ہم اور آپ کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیوں نہ اپنائیں۔ اعلیٰ حضرت محمد فاضل بریلوی فرماتے ہیں، وہ تو نہایت ہی سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلسی کیوں مول چکائیں اپنا ہاتھ خالی ہے۔ ہم مفلسی لوگ ہم مفلس کیوں مول چکائیں اپنا ہاتھ خالی ہے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔